الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں یہ فرمایا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے یعنی یہودی اور نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر یہودی علماء اور درویش پیر اور صوفیہ کو یہ کہا کہ ان لوگوں نے یعنی یہودی اور نصارہ نے انہیں اپنا رب بنا لیا۔ کیسے بنایا یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے آپ کو یہ ثابت کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ان صاحب کی بات کو ذرا سن لیجئے۔ یہ لوگ آئے دن صوفیہ کے، علماء کے، فرقوں کے فرنٹ مین بننا چاہتے ہیں، ناحق طور سے ان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سنیے ان کی بات کو۔ شرک کا تعبد سے وہ تعلق نہیں ہے جو کہ کسی بھی لیول پر انہوں نے باندھا ہے، یا کوئی بھی بزرگ بابا باندھے، چاہے وہ کالی داڑھی والا ہو یا سفید داڑھی والا ہو۔ شرک کا لفظ شرک کے لفظ سے ہی قرآن میں ہے، تعبد کا لفظ الگ سے ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو مانتے ہوئے کسی اور چیز کے اندر، اللہ کی خصوصیت میں کسی اور بندے کو یا غیر اللہ کو، کوئی بھی ایک پتھر کو، مورتی کو، سورج کو، چاند کو، انسان کو، اس کی اللہ تعالیٰ کے کمپارٹمنٹ کے اندر گھسا دینا، اللہ کو مانتے ہوئے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کوئی تعبد اپنے طور پہ کسی بھی ہیومینیٹیرین ایفرٹ میں ڈال رہا ہوتا ہے، غلط کہانی ہے، مگر پہلے اس کو اپنے آپ کو رب کے علاوہ اپنا انڈیپینڈنٹ پالیسی لے کر بنانا ضروری ہوگا۔ آپ اگر ایک بندے کو تعبد مانتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا، وہ ٹوٹل الوہیت اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی کو تعبد کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کلیم کرتے کہ میں وہ پالیسی میکر، یہ نہیں کہتا کہ اللہ بھی تو میں بھی۔ آپ ایسا کوئی بابے کا فالوور بتا دے جو اللہ پہ مان نہیں لاتا، کوئی ہے جانتے ہیں کسی بابے کو؟ یا کسی بابے کے فالوور جو اللہ کو نہیں مانتا؟ اللہ پہ تو سارے مان لاتے ہیں نا۔ یہ جو بابوں کے فالوور ہوتے ہیں نا، یہ مشرک ہو سکتے ہیں، مگر اس کو زبردستی تعبد میں ڈالنا، کیونکہ آپ اتنا بابا آپ کے سر پہ چڑھ جائے کہ ہر چیز بابے کو ذمہ لگانی ہو، آپ نے خود بتا پھر وہ آپ کا سوال مرزا صاحب کے اوپر تھا، میں نے آپ کو بتا دیا وہ زبردستی کر رہے ہیں، وہ اتنا ان کے اندر بابا جو ہے نا وہ ان کی نفرت بابوں کے اندر ہے، جو کہ کافی حد تک بنتی بھی ہے، وہ اتنی بھی نہ کریں کہ قرآن پاک کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک اپنی مرضی کا کرے گا تو وہ اپنا جو بھی کرے گا وہ تعبدیت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک اپنی مرضی کا نہیں ہوگا مرزا صاحب، قرآن پاک کو میزان کے اندر اپنے ذہن کے توازن کو درست رکھتے ہو، جیسا ویسا ایکسپلین کریں۔ ہر چیز جو آپ کو بری لگتی ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک میں جو چیز غلط کی ہے یہ زبردستی کرنا کریں، زبردستی کرنا وہ قرآن کے اوپر یہ بہت فائن لائن کو کراس کرنا، ٹھیک ہے؟ احتیاط ہے۔ اگر آپ کے دل میں تزکیہ کی تھوڑی رغبت باقی ہے تو آپ اپنے اکیلے میں اللہ سے رجوع کریں، لوگوں کے سامنے بے شک رجوع نہ بھی کریں۔ تو بنتا اللہ کے لوگوں کے سامنے رجوع ہے کہ بھائی میں اللہ کے قرآن کے اندر ایک لفظ ہے زبردستی، میں نے اپنی نفرت کے تھرو اس قرآن کے لفظ کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کی، تعبیرات غلط۔ ان فرنٹ مینوں کو نہ قرآن کا برابر سے پتہ ہے نہ احادیث کا۔ یہ اپنے صوفیہ اور فرقوں کی محبت میں ایسا ڈوبے ہے کہ ان کے دفاع کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور سامنے والے پر تہمت لگا سکتے ہیں۔ کاش یہ فرنٹ مین اگر اپنے بابوں کا دفاع کرنے سے پہلے تھوڑی بہت بھی اگر قرآن اور احادیث سے کچھ باتیں پڑھ لیتے تو یہ بات نہ کرتے۔ کیا یہودی کے علماء اور درویش اور پیر اور صوفیہ نے کبھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یا ہم تمہارے رب ہے، جس طرح فرعون نے کیا تھا؟ نہیں۔ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ تو جانتے ہیں کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا فرمایا؟ سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الصحیحہ میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے گردن میں ایک سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی اس بت کو اتار کر پھینک دو۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی آیت نمبر 31 یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تلاوت کرتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے یعنی یہودی اور نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، بلکہ معاملہ اس طرح تھا کہ جب کبھی وہ کسی چیز کو حلال کہتے تو یہ لوگ اسے حلال مان لیتے، اور جب کبھی وہ کسی چیز کو حرام کہتے تو یہ لوگ اسے حرام مان لیتے۔ یہی ان کی عبادت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودی اور نصارہ پر صرف اس عمل کے اوپر، یعنی وہ اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرتے تھے، اس بات پر انہیں کہا کہ تم لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یہاں پر یہودی علماء اور پیروں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم تمہارے رب ہے، یا ان کے عوام نے یہ کہا کہ یہ ہمارے رب ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کی اندھی تقلید کے وجہ سے ان کو اپنا معبود بنا بیٹھے تھے لاشعوری میں۔
اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے رہبان، اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ تو یہ اگر فرنٹ مین اپنے بابوں کا یا اپنے فرقوں کا دفاع کرنے سے پہلے تھوڑا بہت اگر قرآن اور احادیث سے کچھ پڑھ لے تو انہیں سمجھ آئے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ اس آیت اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ طاغوت بنانے یا بننے کے لیے کسی کو زبانی کلامی سے کسی کا اظہار کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لوگ اپنے اعمال اور افعال کے ذریعے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان جب تک مسلمان ہے تب تک وہ 5 وقتی نمازیں اور وہ جو دین کے فرائض ہے وہ کرتا ہو۔ اگر وہ نہ کرتا ہو اور خود کو مسلمان کہتا ہو تو عملاً وہ تو کافر ہی ہے۔ ان فرنٹ مینوں سے گزارش ہے کہ پلیز خدا را قرآن اور احادیث پڑھنا شروع کر دے۔ ان بیچاروں کو شرک اور طاغوت کا کہاں سے برابر سے پتہ ہوگا؟ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ TLP کون ہے، بریلوی جماعت کون ہے، تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ ان لوگوں کے اندر دم ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے لوگوں پر کچھ زبان اپنی کھولے۔ یہ یہاں پر ہی کھول سکتے ہیں انجینئر صاحب پر، اور یہ تہمت لگاتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی طرف سے کوئی انٹرپریٹیشن قرآن اور احادیث کی ظاہر کر دی ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودی علماء اور درویشوں کو یہ کہا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ تو ظاہر ہے، اور احادیث بھی آپ نے دیکھی کس طرح سے یہ عبادت کرتے تھے، اور بلکہ ان کے خود کو شعور ہی نہیں تھا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ اندھی تقلید ہی طاغوت بنانا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کو کھڑانا یہی طاغوت ہے۔ اب میں اس آدمی سے، اس ساحل عدیم صاحب سے کہوں گا کہ آپ اب رجوع کریں کہ قرآن اور احادیث کے خلاف حد سے تجاوز آپ نے کیا، اور آپ کے جو صوفیہ پیر اور بزرگوں نے جو کچھ کام کرے ہیں وہ تو واضح طور پر ان کی خود کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اگر پڑھ لے عقل و شعور کر تو وہ ان کی طرف نہ جائے۔ ان کے صوفیہ بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، اور ان کے جو بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے ان کا دفاع کیا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو علم میں ترقی عطا فرمائے اور بزرگوں کی اندھی تقلید سے ہمیں بچائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔